الا انهم المفسدون ولکن لا یشعرون. ٹھیک ہے, اور سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. شعور کیوں نہیں ہے؟ واپس بیک پہ آتے ہیں, کیونکہ سمجھ نہیں سکتے, ختم ہوگی بات, ان کے اوپر پردے پڑ گئے, آنکھیں بند ہیں, کان بند ہے, مت بج گئی ہے. دس از ون آف دا کور ریزنز, رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ میرا خیال ہے اگر ہم اپنے لاسٹ 20 ایئرس کو دیکھ لیں تو یو سی اے لاٹ آف گروپس, انٹرنیشنلی مشہور گروپس, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی ہے. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی اٹ واز ناٹ اصلاح, وہ فساد ہی تھا, اور فساد ہے اور فساد رہے گا. ٹھیک ہے, تو اٹ از ون آف دا ریزنس. اور اس کے اوپر اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے, اسلامک ہسٹریز کو پڑھ کے دیکھیں گے, تو جتنے بھی اس طرح کے گروپس آئے انہوں نے اپنے آپ کو یہی دلاسا دیا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. کبھی کسی ظالم نے نہیں کہا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. ظالم کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو صحیح کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ, سمجھ رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, اللہ پاک ہمیں کہ نہیں جو یہ کام کرتا ہے یہ فساد کرنے والے ہیں. تو یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ منافق کی ایک ٹریٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فسادی ہوتا ہے, وہ فتنے کو جگانے والا ہوتا ہے, وہ لڑائیاں ڈلوانے والا ہوتا ہے. وہ گندا اس لیے گندا ہے کہ وہ دوستیوں کی طرف, محبتوں کی طرف, پیار کی طرف, جوڑنے کی طرف نہیں آتا, بلکہ توڑنے کی طرف, خرابی کی طرف, نفرت پھیلانے کی طرف, غرور تکبر کی طرف. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈانٹتا ہی نظر آئے گا لوگوں کو, وہ آپ کو چلاتا ہی نظر آئے گا. تو اٹ از, اگر آپ کو یہ ٹریٹس یاد ہو جائے نا, میرا خیال ہے آپ کو منافق پہچانے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اندر ہوتے ہیں, اور یہ اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں. بے حیائی, وہ آپ کو کہیں گے, آج دیکھیں نا, آج آپ کے سامنے آزادی کے نام پر بے حیائی ہو رہی ہے. آزادی ہے, اظہار رائے, عورتوں کی آزادی, اینڈ دین واٹس ہیپننگ, عورتوں کی آزادی میں ناچ بھی رہے ہیں, تو اس کا کیا تعلق تھا مجھے بتائیں. عورتوں کی آزادی میں کپڑے بھی اتار دیتے ہیں, تو اس کا کیا تعلق تھا مجھے بتائیں. عورتوں کی آزادی کا تو معاملہ یہ تھا نا کہ جو واقعی میں ظلم ہے اس کو روکو, جو واقعی میں خرابی اس کو ٹھیک کرو. میں نے ابھی پچھلی دفعہ تحریر لکھی تھی, میرا خیال ہے جو فالو کرتے ہیں ان کو ملی ہوگی, پیٹریارکی کے اوپر, قدر شاہی کے اوپر. اب پیٹریارکی وہ نظام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے, اور یہ پورا نظام, آپ کا پورا اسلام اس نظام کے اوپر بنیاد کرتا ہے. یہ بات سمجھ نا, یعنی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا پیٹریارکی کا میں دشمن ہوں, تو وہ انڈائریکٹلی اسلام کو دشمن ہے. کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی پیٹریارکی, میں پدر شاہی نظام کو پسند نہیں کرتا, یعنی ایسا نظام جس میں مرد آپ کا حاکم ہو, نظام چلانے والا ہو, چاہے وہ گھر کا ہو, چاہے وہ اسٹیٹ کا ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو. وہ کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں جی, میں نہیں, عورت نہیں آ سکتی اس طرح سے مرد کے اندر, میں نہیں مانتا. تو میں کہوں پھر سارے انبیاء کرام اور نبی اسلام تو یہی ہے, اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی, تو یہی ہے, اینڈ سو آن. وہ تحریر کافی لمبی تھی, میں نے اس پہ گفتگو کی تھی. قرآن باقی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء کے, جو ہے وہ عورتوں کے اوپر وہ اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہی از مور رسپانسبل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ظلم کریں گے, یہ نہیں ہے. اور اس کی مثال کسی کو سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ اپنی عقل نہ لڑائے, وہ آ کے کسی عالم دین کے پاس بیٹھے ہوا کو بتائے گا, حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھے کہ وہ 11 عورتیں بھی اگر ساتھ ہیں تو سب کے ساتھ عدل بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کتنی عورتیں تھیں جو معاذ اللہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی تھی اس کے تحت. بلکہ اسلام تو وہ تھا کہ جو بکتی ہوئی عورتوں کو, ٹھیک ہے, جو لونڈیوں کو اور خراب ہونے والے معاملات کو ٹھیک کر کے ان کو عزت و وقار عطا فرمایا. بس سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کے اوپر تو یہ کیا کرتے ہیں, جو منافق ہوگا وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا, وہ الٹ بات کرے گا, وہ ایسی بات ڈالے گا آپ کے دل میں کہ آپ میں نفرت پیدا ہو جائے. آپ دوری اختیار کر لیں پازیٹیوٹی کے ساتھ. دیکھو پڑھے گا وہ بھی یہی آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں سم تھنگ نیگیٹو, اور میں بھی وہی آیت پڑھ رہا ہوں, لیکن اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دیر از سم تھنگ پازیٹیو. بس یہ فرق ہے, اس کو آپ نے پہچاننا ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اور پھر یہی کام کرتے ہیں. یہ فن کے نام پہ حرام افعال کی بات کریں گے، انسانیت کے نام پہ اسلام کو مٹانے. اب وہ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کو ختم کر دو، اسے پتہ ہے کہ مجھے دوسرا موقع نہیں ملے گا. تو دین دے ٹرائی سو مینی ادر ویز ٹو ٹیک دیئر اینگر آؤٹ. مولویوں کو برا کہیں گے. اشفاق صاحب یاد آتا ہے اس بات کو، کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، جس کو اسلام پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ مولویوں پہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی وہ اسلام ہی کے خلاف ہوتا ہے. اس کو بلا وجہ چیز ہوتی ہے مقصد، بلا وجہ یہ اس نے داڑھی ایسے کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ مدرسے میں کیوں ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی یہی کر رہا ہے. تو اس کا کام یہی تھا. اور یہ بھی جو جان پہ جا رہے ہیں ان کا کام چاند پہ جانا ہے. ہم کہ بھی یہ ٹریلر ہے یہ ساری زندگی سوٹی بناتا رہے گا، اب کیا؟ تو بھائی اس کا کام یہی ہے. اور ڈیو مل رہا مولوی صاحب کا کام ہی ہے بھائی کہ مسجد میں رہے گا وہ، اینڈ ہی از ڈوئنگ ہز جاب. اور میرا خیال ہے جیسی وہ کرتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ 5 وقت اذان بھی دے رہا ہے اور ڈیلے نہیں کرتا اپنے وقت سے. ٹھیک ہے، وہ جنازے بھی پڑھا رہا ہے، وہ مردے بھی آپ کو وہ جو ہے وہ ان کو غسل دے رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، وہ باتیں بھی سن رہا ہے آپ کی. وہ کہتے جب میں نہیں پڑھاتا جنازے، تم لوگوں کو سنبھالو اپنے مردے خود، تو چیخیں نکل جائیں گی سب کی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے معاملات. دیز آر دا ریالٹیز آف آور سوسائٹی اینڈ کلچر. تو یہ آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وی تھنک آن اٹ، ہمیں سمجھ آئے کہ واقعی یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں منافقتوں کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اصلاح کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ، گرومنگ کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام پہ، ٹھیک ہے، ترقی کے نام پہ آپ کا دین اصل میں جو ہے نا وہ اڑا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ایک اور ٹریڈ ان کی کیا ہے، اللہ شاہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے کے آؤ نا جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو ابوبکر صدیق کو بھی تو دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا کیوں نہیں ہوتے تم، ان جیسی اسٹرگل کیوں نہیں ہے تمہاری، عثمان غنی جیسا کیوں نہیں، حیات ہمارے میں ویسے کیوں نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسی کیوں نہیں ہے، حضرت علی جیسی کیوں نہیں ہے. تو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ دس واز دیئر اسٹیٹمنٹ. ظاہر ہے یہ اپنے آپ اپنے لوگوں میں کہتے تھے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا نا. اللہ نے پھر کھول کے بیان کیا، اینڈ دس از دا ڈسگریس آف دیم. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سب رہنے دو جی، چھوڑو اس کو اس کا کرنے دو، میں کرنے دو. میں نے کہا دیکھو ان کو ذلیل کرنا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. جب کسی کی برائی دیکھو تو دین سے اٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بالخصوص جو یہ جو لوگوں کے ایمان خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں بالخصوص. ان جنرل ظاہر ہے کوئی مومن ہے ایمان والا ہے، اس کی برائیوں کو اعلان نہ کرتے پھریں، یہ الگ سے گناہ استغفر اللہ، یہ نہیں مطلب کہنے کا. منافق کی بات ہو رہی ہے، اور منافق اعتقادی کی بات میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن دے چکا ہوں پہلے، جس کے بارے میں واضح ہے کہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بتائیں تاکہ لوگ بچیں اس سے، یہ ایک الگ سے نیکی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی بات. تو اللہ نے فرمایا کہ الا انہم صفاء، یہ کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہی ہیں بے وقوف، اور انہیں اس بات کا علم نہیں. واٹ اے جوک آف دم. بڑی خوبصورت یہ. اچھا کبھی لٹریچر آپ پڑھتے ہو نا اگر، تو آپ کو یہ قرآن کریم کے جو انداز ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں. اللہ کیا بات. یہ اس میں جو ایک ٹیسٹ ہے نا وہ میں آپ کو پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. یہ جو ایک خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ چپتا ہے واللہ، جس کے اندر ہوگا نا اس کو، یہ جس کو سمجھ ہوگی نا اس بات کی. میں سوچتا ہوں کہ جن کے لیے کہا گیا تھا نا وہ زبان و بیان کو سمجھتے تھے، تو جو یہ لگتا ہوگا نا ان کو، ہاں ہاں سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہلکی ہلکی باتوں کے اندر ان کی طرف اشارے کرنا، یہ بھی انداز اللہ پاک نے سکھایا ہمیں الحمدللہ. تو الا انہم صفہاء ولکن لا یعلمون، کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا. وہ بے عقلوں کو نہیں پتہ، وہ خود بے وقوف ہیں، وہ اپنے گمان میں ڈے ڈریمنگ میں جی رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بات سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ پھر ہمیں دلیل کیا ملی؟ دلیل یہ ملی کہ لوگوں کو دیکھنا، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سینئرز کو. ایمان کے اندر ہمارے سینئرز کون ہیں؟ بزرگان دین. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنا مینٹور بنانا،
ان کو اپنا لیڈر ماننا، ان کو دیکھ کر اسٹینڈرڈ بنا کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن سکھا رہا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتے اٹ از اے ٹریٹ آف منافقین. قرآن میں موجود. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اٹ از ون آف دا کور ریزنس. یہی تو وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تم نے انعام فرمایا. وہاں پہ آپ صراط الذین نہیں کہہ رہے، ناٹ اے سنگل پرسن، پیپل، گروپ آف پیپل. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کسی کا صبر بڑا مشہور ہے. تو مجھے اگر کہیں پہ بھی لگے کہ میں اٹس انف ٹو می، میرے لیے بس بہت ہو گیا، میں برداشت نہیں کر سکتا، سارا میرے لیے لکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہاری مثال ہوگی نا اچھی تو تم دیکھو گے کربلا کی طرف، پھر تم کہو گے میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تمہیں حوصلہ آ جائے گا. اینڈ دین یو ول اگین کیری آن. سمجھ رہے؟ اینڈ سو آن. اس طرح کی بہت ساری مثالیں. کبھی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر، کبھی سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کہیں جنید بغدادی کی صورت میں، کہیں علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ کی صورت میں، کہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو جائے گا سچ بولنے سے؟ ہم کہیں گے وہ 7 سال کا بچہ، اس نے سارے قافلے کو مسلمان کر دیا تھا صرف سچ بولنے کی وجہ سے. اٹس این ایگزامپل فار اس. تو ایگزامپلز ہوں گی تو کام کرنا آسان ہو جائے گا. جب ایگزامپلز نہیں ہوتی ہیں تب مشکل لگتا ہے، بعض اوقات نا ممکن لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے کہتے ہیں کہ ہمارے سے باتیں تو اچھی کرتے ہیں، آپ کریں کیسے؟ ممکن نہیں آج کے دور کے اندر. میں کہتا ہوں پھر آئیں آپ کو ایگزامپلز بتاتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے واقعی جب ادھر مشہور ہو سکتا تھا تو ادھر تو زیادہ ایزی بھی ہو سکتا ہے. دس از دا مینٹل پریپریشن فار اٹ، رائٹ؟ تو اس بات کا معاملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال سمجھ میں آنا مقصود یہاں پہ ہو گیا کہ ان کے مطابق طرز عمل سمجھنا اور ان کو دیکھنا. پھر دوسری طرف جو مبلغین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ایسی چیزیں آپ کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو جا کے دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور رزلٹ نہ آ رہا ہو، یا آگے سے بدتمیزی ہو رہی ہو، یا آگے سے اس طرح کی چیز ہو جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، تو پھر رنجیدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تو پرانا طریقہ ہے اہل باطل کا. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں وہ سارا کچھ. تو یہ ان کے لیے موٹیویشن ہے اسی آیت کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کتنے مقبول لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ان کو کتنی محبت سے، کتنے پیار سے دیکھتا ہے کہ گستاخی وہ لوگ کرتے تھے صحابہ کرام کی کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں، تو جواب اللہ پاک دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یس اٹ از دے آر دا ہائیسٹ ان رینکس. کوئی چھوٹی بات تو نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام سارے کے سارے اچھے ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے باعزت باوقار وہ ہیں جن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. ہوتی تو اللہ تعالیٰ شاید یہاں پہ ایسی بات نہ کرے. جب اللہ نے کہہ دیا بس ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ والی بات آ گئی. پھر اگلی آیت میں رب ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایک اور ٹریڈ ان کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تم جیسے نہیں ہیں، نو ایشوز، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، سلسلہ کار ایسے ہی ہے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے یہاں پہ لفظ بڑا خوبصورت اللہ نے استعمال فرمایا ہے. اللہ نے کہا اپنے لوگوں نہیں، شیطانوں. یہ شیطان ہے، انسانی شیطان. کہتے ہیں جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر یہ اکیلے میں جا کے کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اوپر سے کہہ رہے تھے اور ایسے ہی خوش کیا یار. ٹھیک ہے، اٹس اندر ٹریٹ آف them. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا. بہرحال تو یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کے چھپا کے رکھتے ہیں، اوپر خوش ہو کے ہنسائی لا کے اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور بعد میں ہاتھوں پہ ہاتھ مار کہتے ہیں دیکھا وہ کیا سمجھ رہا تھا،
ہم تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی اس بے وقوفی میں خوش ہوتے رہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے باطنوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے. ہماری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، 1400 سال کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیں جب بھی دھوکہ دیا ہے ایسے لوگوں نے دیا. میر جعفر اور میر صادق 2 الگ الگ ایکٹرز ہیں، پتہ ہے آپ کو، اور دونوں الگ الگ ڈائنیسٹیز کے ہیں، الگ الگ ٹائم کے ہیں، لیکن دونوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ٹریڈ ایک جیسی ہے. دونوں نے ہمیں اتنا ایسا نقصان دیا کہ وہ اس کا پھر ہم بھرپائی نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایک بنگال کی طرف ہے، ایک میسور کی طرف ہے، لیکن معاملہ ہوا اور انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں جس کا اصل میں سلسلہ ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرما دیا کہ ایاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اس کا حل ایک ہی ہے، سلوشن ایک ہی ہے. اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کر دو. کیوں؟ تاکہ تمہیں گمراہ نہ کر دو اور یہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دو. کیونکہ ہم نہیں پہچان سکتے، ہم کہیں گے نا، کیونکہ مومن، حضور نے ارشاد میں مومن بولا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، مومن بولا. ایک حدیث پاک میں اور بھی ہے، میں مومن کا دل چڑیا کے دل جیسا ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے. کیونکہ یہ کہتا ہے میں یہ اچھا ہوں، ساری اچھی ہوں. تو وہ دیکھیں نا، عام ایک لوگوں کا ایک ان جنرل وہ یہی ہے کہ دیکھو یار اچھی باتیں کرتا ہے، کیا ہو گیا یار، میٹھی باتیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا زہر ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے بھائی، دوائی کڑوی ہوتی ہے، لیکن دوائی سے شفا ہے، زہر سے موت ہے. یہ لوچ جو ہے نا زبان ہے، مٹھاس اور اس طرح سے، تو وہ یہ دیکھ کے فوراً قابو آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی بری بات کرتا ہی نہیں، کسی کو برا کہتا ہی نہیں. یہی تو اصل ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اچھا ہے، دنیا میں سب گرین ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ، نہیں ہے سب گرین. سمجھ رہے؟ تو ان کے لوچ میں نہ آئیں، ان کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ اس طرح سے ہمارا معاملہ خراب کرتے ہیں. حضور نے واضح کر دیا کہ ایسے لوگوں کو نہ اپنے قریب کرو، یہ بھی نہ کرو میں ذرا سن لوں. سننے میں کیا ہوتا ہے؟ سننا ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. اس بارے میں بڑی ڈیٹیل بھی ہے، بہرحال میں اس طرف نہیں آتا، ہمارا وقت الحمدللہ سے مکمل ہو گیا. تو یہ ہم نے بھی 14 آیات پڑھی ہیں، 6 آیتیں بھی باقی ان کی مزید ٹریڈس کی. تو اب میں یہاں پہ اس کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایسا ٹاپک تھا یہ کہ جس سے بہت ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی، اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.